بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا ہے تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آج کے مختصر درس میں یہ بات بیان کرنی ہے کہ اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ دعا ایک اہم عبادات کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی مین چیز جو ہے، جیسے انسان کے جسم میں مین پرزہ جو ہے وہ دماغ کا ہے، اس کے بغیر انسان بالکل بیکار ہے۔ اس طرح عبادات میں اگر دعا نہیں ہے، اس کو علیحدہ کر دے تو دعا جو ہے بے معنی، عبادات بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے لوگو، اس میں تخصیص نہیں ہے انسانوں کی بلکہ پوری کائنات کی، جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، کالا ہے، گورا ہے، کسی ملک کا ہے، کسی زبان کا ہے، سب شامل ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر محتاج ہو۔ اس لیے اپنے دعا جو ہے نا اللہ سے کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں تمہاری باتیں سن کر، تمہاری دعا سن کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بھی بیان فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے دوران جو وقت ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کے دوران جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس میں دعا کیا کرو، یعنی مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہتا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا، اس نے دعا میں نہ تو اللہ کی حمد و ثنا کی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مانگنے میں جلدی کی ہے، اس کو بلایا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے مانگنے سے، اللہ کے سے مانگنے کے، سوال کرنے کے آداب آپ نے سکھائے۔ آپ نے فرمایا جب تو دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، اللہ کی حمد و ثنا کر۔ سورہ فاتحہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف سے دعا شروع کرے، اللہ کی صفات سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، مختصر درود ہے، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھ لیا، تو فرمایا اب جو چاہو مانگو، جو چاہو اللہ سے سوال کرو، اللہ دینے پہ قادر ہے، اس لیے جو چاہو اللہ سے سوال کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے پہلے جب ہم سوال کریں اللہ سے
تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اللہ سے مانگے۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو موڑتے ہوئے۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر ہتھیلیوں سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ پاک کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔